اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل استغفار۔ قرآن مجید سے استغفار کا بیان۔ قرآن مجید سے استغفار کا بیان پہلے پیغمبروں کا اپنے یا دوسروں کے لیے یا ان کی امت کا توبہ استغفار کرنا، یا اس امت کو توبہ استغفار کا حکم ہونا۔ حضرت انبیاء علیہم السلام کے استغفار کرنے سے یا ان کی طرف خطا وغیرہ کی نسبت کرنے سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ وہ حضرات نعوذ باللہ ہماری طرح گناہ گار تھے، کیونکہ ان کا معصوم اور گناہ سے پاک ہونا دلیل قطعی نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اِنَّ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، البقرہ، یعنی بے شک میں بنانے والا ہوں اے ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ امامت منصب نبوت ہے، کیونکہ اس وعدے کا ایفا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے اس طرح ہوا۔ اس آیات کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کہ انہوں نے اس منصب کی درخواست اپنی اولاد کے لیے بھی فرمائی، یہ ارشاد ہوا لا ینال عہد الظالمین، البقرہ، یعنی نہ پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ اور ظلم مطلق اور عام ہے، اور ہر معصیت میں جس سے معصیت اور نبوت کا منافی ہونا صاف معلوم ہوا، اور عصمت یہی ہے۔ دلیل عقلی یہ کہ جو حکمت ہے بعثت انبیاء میں، یعنی اصلاح خلق، اگر وہ حضرات خود مبتلائے فساد و معصیت ہو تو ان کی دعوت اصلاح عام خلق کو کب مفید ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ابطال حکمت الہیہ لازم آتا ہے، اور لازم باطل ہے، پس ملزم کو باطل ہوگا تو اس کی نقیض یعنی معصوم ہونا ثابت ہوگا، اور یہی مطلوب ہے۔ بلکہ توجیہ ان الفاظ و عنوانات کی یہ ہے کہ گناہ کے دو معنی ہے، ایک حقیقی یعنی معصیت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی حق ضائع کرنا، دوسرے مجازی یعنی باوجود اطاعت کے اللہ تعالیٰ کا پورا حق جو ان کی عظمت کا مقتضا ہے ادا نہ ہو سکنا۔ پس پہلے معنی سے تو حضرات انبیاء علیہ السلام بالکل منزہ ہے، جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے، اور دوسرے معنی کی نسبت حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ عبد اور بشر ہے، اور محال عقلی ہے کہ کوئی ممکن ذات واجب کا حق پورا ادا کر سکے، کیونکہ ممکن سے جو صادر ہو متناہی ہوگا، اور واجب کے کمالات چونکہ غیر متناہی ہی ہے، اور متناہی وغیر متناہی میں مساوات و مکافات محال ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے سو یہ معنی ثانی واقع میں گناہ ہی نہیں اور نہ عصمت کے خلاف ہے، پس خطا۔ حضرت آدم ما حضرت حوا علیہم السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر تو نہ بخشے ہم کو اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نہ بخشے مجھ کو اور نہ رحم فرمائے مجھ پر تو میں ہو جاؤں گا گھاٹا پانے والوں میں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، بے شک وہ بڑا بخشنے والے ہے۔ بھیج دیں گے تم پر آسمان سے موسلادھار بارش،
اور مدد فرمائیں گے تمہاری مال اور بیٹوں سے، اور بنا دیں گے تمہارے لیے باغ اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی جانب میں کہ وہ بھیج دے گا تم پر خوب برسانے والا بادل، اور تم کو زیادہ دے گا قوت پر قوت، اور نہ پھرے جاؤ گناہ کار ہو کر۔ حضرت صالح علیہ السلام: فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پس بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، پھر توبہ کرو ان کی جناب میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام: وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ، ہم کو بتائے ہماری عبادت کے طریقے اور ہم کو معاف فرمائیے، بے شک آپ بڑے معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو بخشش دے دیجیے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام: آیات مذکورہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ترجمہ گزر چکا ہے اس کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور بخشش مانگو اپنے پروردگار سے پھر رجوع کرو ان کی جناب میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا استغفار بھائیوں کے لیے: یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ تم کو بخشے گے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں کی درخواست کرنا اور ان کا وعدہ فرمانا: یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اے ہمارے باپ، بخشش مانگیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ یعقوب نے فرمایا: ان قریب بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے پروردگار سے، بے شک وہ بخشنے والے مہربان ہے۔ حضرت زلیخا کو امر استغفار: واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا بخشش مانگ اپنے گناہ کی۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استغفار: اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ مجھ کو بخش دیجئے۔ رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگار میرے، معاف فرمائیے مجھے اور میرے بھائی کو اور لے لیجئے ہم کو اپنی رحمت میں، اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا استغفار: لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اور نہ رحم فرما دے ہم پر ہمارے پروردگار اور نہ بخشے تو بے شک ہم خراب ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام: فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، پس بخشش مانگی داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اور گر پڑے سجدے میں اور رجوع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام: رب اغفر لی وہب لی ملکا، اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھ کو اور عطا فرمائیے ایک بادشاہی۔ حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا
ربی انی ظلمت نفسی واسلمت اے میرے پروردگار میں نے اپنا ہی نقصان کیا تھا اور اب میں اسلام لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود آپ کے سوا، آپ پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کے لیے، ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف فرما دے تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اصحاب زروان، سبحانک ربنا انا کنا ظالمین، ہمارے پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی خطاوار ہے۔ بہت سے پیغمبروں کی امت کا استغفار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے پروردگار معاف فرمائیے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے کاموں میں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم استغفار اور وعدہ مغفرت، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور آپ کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اور درگزر فرمائیے ہم سے اور بخشش دیجیے ہم کو اور رحم فرمائیے ہم پر، آپ ہی ہمارے حامی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات میں بخشش چاہنے والے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے گناہ معاف فرمائیے اور ہم سے ہمارے گناہوں کا کفارہ کیجیے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی جانب میں توبہ خالص امید ہے کہ تمہارے پروردگار تم سے دور کر دیں گے تمہارے گناہ۔ قیامت کے دن استغفار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار پوری فرمائیے ہمارے لیے روشنی اور ہم کو بخش دیجیے۔ یہ وہ آیاتیں ہیں جو سر دست خیال میں آئی، ان میں سے بھی مقرر یا متقارب مضامین کی نہیں لکھی۔ ان آیت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ استغفار اور توبہ وہ چیز ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا۔ سب اپنی امت کو حکم کرتے آئے، خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، باوجود یہ کہ آپ پاک تھے، مگر اس سے اور مرتبہ زائد ہوا۔ فرشتوں کا یہ شغل ہے، امت کے ہر طبقے کو اپنے لیے اور اپنے سابقین کے لیے اس کا حکم ہے، اس کے ساتھ ہی وعدہ مغفرت بھی ہے، ان لوگوں کی خوبیاں بھی ظاہر کی گئی ہے، قیامت میں اس کی دعا مذکور ہوئی، علاوہ و نفع آخرت کے توبہ استغفار کے دنیاوی منافع ان آیات کے اندر مع ان کے سیاق و سباب کے غور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بارش کا ہونا، ترقی، شوکت اور مال اور اولاد اور ثمار وغیرہ کا ہونا، نقصان گزشتہ کی تلافی ہو جانا، قابل فرمنصور ہونا، غم سے نجات ہونا، اور نحو ذالک۔ اب کچھ احادیث لکھی جاتی ہے، احادیث سے توبہ استغفار کا بیان، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفار کا حکم فرمانا، توبوا الی ربکم، اور فرمایا کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ فضیلت استغفار کی اپنے لیے اور دوسرے اہل ایمان کے لیے، اور بشارت قبول و مغفرت۔
اور فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اس قدر خطائیں کرو کہ تمہاری خطائیں آسمان اور زمین میں پھر جائے اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بخشیں گے۔ پھر اور اس کے بعد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے ہیں۔ اور ارشاد فرمائے کہ جو شخص چاہے کہ میرا نامہ اعمال مجھ کو خوش کر دے، اس کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ اس کے گناہ لکھنے کے واسطے مقرر ہے وہ 3 ساعت ٹھہر جاتا ہے، یعنی اس گناہ کو نہیں لکھتا۔ اگر ان 3 ساعتوں میں سے کسی ساعت میں اس نے اس گناہ سے بخشش اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی اس فرشتے کو اطلاع بھی نہیں کرتے اور نہ اس کو اس گناہ پر دن قیامت کے عذاب ہوگا۔ اور فرمائے ابلیس علیہ لعنت نے پروردگار سے عرض کیا کہ اللہ آپ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اولاد آدم کو جب تک ان کی جان میں جان رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ کو بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا۔ اور فرمایا کہ جب دونوں فرشتے انسان کی حفاظت کرنے والے کسی دن کوئی نامہ اعمال حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کے اول و آخر استغفار دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس نامہ اعمال میں جس قدر گناہ درج ہے میں نے اپنے بندے کو سب بخش دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمائے کہ جو استغفار کو لازم پکڑے اور اس کو بکثرت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی کے واسطے کوئی سبیل کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا میں تجھ کو بخشوں گا، خواہ تیرے گناہ اس کثرت سے ہو کہ آسمان کے ابر تک پہنچ جاوے، اور پھر مجھ سے تو بخشش چاہے تو میں بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بر گناہ لے کر آوے اور میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کیا تو میں تیرے پاس زمین پر مغفرت لے کر پہنچوں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا خوشحالی ہو اس کو جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت سی استغفار پائی۔ ایک شخص جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، فرمائے کہ وہ گناہ اس پر لکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ اس گناہ سے بخشش مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، فرمائے کہ اس کے لیے بخشش کی جاتی ہے اور معافی کی جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ پھر گناہ کرتا ہے، فرمائے کہ اس پر لکھا جاتا ہے۔ عرض کیا کہ وہ پھر استغفار کرتے، فرمایا کہ پھر معافی کی جاتی ہے اور توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے نہ اکتاویں گے، تم ہی اکتا جاؤ گے۔ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر دن 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو روزی ملتی ہے۔